ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے چڑھاوے کی کوئی چیز کو چھین کے لے کے چلی جائے، اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، اب یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر کے بت بھی اس میں شامل ہیں، درگاہیں اور مزارات بھی شامل ہیں، جہاں بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے سب شامل ہیں، کہ وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر کے، اور مکھی اگر ان کے چڑھاوے کی کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، ارے مانگنا ہے تو اس ذات سے مانگو جو کمزور نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو صمد ہے، جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، ساری کائنات کو پلا رہا ہے، ساری کائنات جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے بندے اس کے فقیر ہیں اور وہ کسی کا فقیر نہیں ہے۔ اسی لیے کہ جسٹ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی ویلو کو، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اللہ کی ناقدری کی۔ اگر انہوں نے اللہ کی قدر کی ہوتی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور اس سورت کی ایک خاص بات اور ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار لفظ ذکر کو بیان کیا، 10 مرتبہ اس سورت میں ذکر آیا، ذکر۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ سارے انبیاء کے اوپر جو شریعتیں نازل ہوئیں وہ ذکر تھی، تو اس سورت کریمہ میں بار بار ذکر کا لفظ آیا ہے۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر۔ تو ذکر سے انسان کو دور کرنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے غفلت، ایک ہوتا ہے اعراض، اور ایک ہوتا ہے لہو۔ انسان اللہ کے ذکر سے دور کیوں ہوتا ہے؟ جب غافل ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، یا اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، کوئی اور راستہ اپنا لیتا ہے، یا انسان لہو میں پڑ جاتا ہے، کھیل تماشے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کرنے میں یہ 3 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ذکر کے راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں، غفلت، اعراض اور لہو۔ اور 17ویں پارے کی شروعات کی آیت میں انہی تینوں چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حساب سے کیا مراد ہے؟ اگر حساب سے مراد قیامت ہے تو اس آیت کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے حساب قریب ہے۔ کہاں قریب ہے؟ اس آیت کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، تو اللہ نے کیوں کہا کہ حساب قریب ہے؟ اس کا 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قیامت اس لیے قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ دنیا کی عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو گزرنے والا ہے وہ کم ہے، اس اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، جس چیز کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ آنے والی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ اور قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کی نشانیاں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حساب سے مراد یہاں موت ہے۔ بھئی موت کے بعد بھی تو قبر میں حساب ہوتا ہے، ایک طریقے کا سوال و جواب ہوتا ہے، وہ بھی ایک حساب ہے، اور موت ظاہر ہے کہ ہر انسان سے قریب ہے۔ کب کون مر جائے، کس کی موت کا پروانہ آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ایک کمزوری بیان کر رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا
ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس کوئی نیا ذکر آتا ہے, کوئی نیا کلام آتا ہے, کوئی نئی آیت آتی ہے, یہ اس کو سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے, کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو صرف سننا کافی نہیں ہے, قرآن کریم کو غور سے سننا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کو غور سے سننا ہے, دل لگا کر کے سننا ہے, کھلواڑ کر کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس ہمارا کوئی نیا ذکر آتا ہے, کوئی نئی آیت آتی ہے, یہ سنتے تو ہیں مگر کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم, اور اس حال میں سنتے ہیں کہ ان کے دل کھیل اور تماشے میں لگے رہتے ہیں, ان کے دل غافل ہوتے ہیں. تو ان تین چیزوں کو اپنے دل سے دور کر لیں میرے بھائی. غفلت کو دور کر لیں, اعراض کو دور کر لیں, اور لہو کو دور کر لیں. یہ تین چیزیں اگر دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ قرآن کریم پہ ہمارا دل لگے گا. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی. فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میرے بندو, ہم نے ایسی کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے. افلا تعقلون, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. اب ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن میں تمہیں مینشن کیا گیا ہے. قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈو, اپنے آپ کو تلاش کرو, کہیں نہ کہیں قرآن میں تم ملو گے. اور بعض علماء نے کہا کہ ذکر سے مراد بلندی ہے, کہ قرآن کریم میں تمہاری بلندی, تمہاری عزت اور تمہارا مقام ہے. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے, اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے, تو اس کتاب سے اپنا ناطہ جوڑ دو, اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑ دو. حضرت احنف بن قیس ایک تابعی ہیں, وہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے آ گئی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. احنف بن قیس کہنے لگے یا اللہ, قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ اب اس کے بعد جب وہ قرآن کو پڑھنے لگے, قرآن کو تلاش کرنے لگے, تو ایک جگہ ان کی نظر اس آیت پر پڑی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, میرے نیک بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, اور صبح صبح وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے اور بیچارے لوگوں کا حق ہوتا ہے. جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا انہوں نے کہا یا اللہ, میں اتنا نیک تو نہیں ہوں. پھر اور آگے بڑھے, سورہ سجدہ کی آیت ان کے سامنے سے گزری. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے امید لگائے رہتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. کہا کہ یا اللہ, ان میں سے بھی میں ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں. اس کے بعد ایک اور آیت ان کے سامنے سے گزری. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, اللہ کے نیک بندے خوشحالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں, پریشانی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں, اور اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ان کے نظر سے گزری. یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اللہ کے نیک بندے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. واذا ما غضبوا هم یغفرون, اور جب ان کو غصہ آتا ہے سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم, اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وامرهم شورى بینہم, اور آپس کے سارے کام مشورے سے کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ان تمام آیتوں پر جب حضرت احنف بن قیس کا گزر ہوا, کہنے لگے اللہم لست اعرف نفسی, اے اللہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں, میں اتنا نیک نہیں ہوں, میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں. اس کے بعد کچھ اور آیتیں ان کے سامنے سے گزری. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ گھمنڈ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور کہتے ہیں کیا اس شاعر کے لیے اور اس پاگل کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ اللہ, میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. اس کے بعد ایک اور آیت گزری. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ان لوگوں کے سامنے جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے اور لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. کہا کہ اللہ, میں ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں. اس کے بعد
قرآن کا 29واں پارہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے. ما سلککم فی سقر, جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ قالوا لم نک من المصلین, انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, ہم تو کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, ہم تو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ اے اللہ اتنا بد نصیب تو نہیں ہوں میں ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں. اس کے بعد پڑھتے پڑھتے جب ان کی نظر سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچی, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں, کچھ اچھے کیے ہیں کچھ برے کیے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم, اور امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کہا کہ ہاں اللہ میں نے اپنے ذکر کو پا لیا, یہ میرے ہی جیسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں ہم سب کا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تم کو وہ کتاب دی ہے جس کتاب میں تمہیں مینشن کیا گیا ہے, تمہیں ذکر کیا گیا ہے. افلا تعقلون, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے بعد یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں ایک تھیوری ہے جس کو بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں. اس تھیوری کے اس نظریے کے مطابق کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو پرائمری نیبولا کہتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف گیلیکسیز میں یہ کائنات بڑھ گئی, سورج چاند وغیرہ یہ سب وجود میں آئے. تو زمین اور آسمان یہ پہلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے, اور جب وہ دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد یہ تمام گیلیکسیز اور زمین اور آسمان سب الگ الگ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر کائنات کے بارے میں جو بات بیان کی ہے, ہم یہ کنفرم تو نہیں کر سکتے کیونکہ سائنس کی بنیاد تو انسانوں کے ایکسپیریمنٹس کے اوپر ہے, لیکن قرآن کریم کی جو یہ آیت کریمہ ہے کافی حد تک موجودہ سائنس جو بات کہتی ہے قرآن کریم کی آیت اس کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. ہر جاندار کے اندر پانی پایا جاتا ہے, ہر جاندار کی پیدائش میں کہیں نہ کہیں پانی کا رول ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد جہنم کے عذاب کا ذکر اللہ نے کیا. جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو محسوس ہو جائے. ایک جھونکا, جھونکا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اسمیل کو کہتے ہیں جھونکا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وف, WHIFF, وف. تو جہنم کی آگ کا جھونکا اگر ان کو لگ جائے, وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ہم بہت بڑے ظالم تھے. جہنم کی آگ نہیں, جہنم کی آگ کی چنگاری نہیں, جہنم کی آگ کا جھونکا اگر ان کو پہنچ جائے تو یہ اللہ کی پناہ مانگیں گے اور اپنی بربادی کا رونا روئیں گے اور کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین. تو اندازہ لگاؤ میرے بھائی, جس جہنم کے جھونکے کا یہ حال ہے وہ جہنم کیسی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے میرے بھائی. اس کے بعد قیامت کے دن کے انصاف کا ذکر کیا گیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا, ترازو رکھے گا, ترازو. اب یہ جو ترازو رکھے گا, اسکیل, یہ ترازو کیسا ہوگا؟ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جب سونار کے یہاں جاتی ہیں تو سونار جو ہوتے ہیں جویلرس, ان کا جو ترازو ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ترازو ہوتا ہے. بڑی معمولی معمولی چیزیں جو ہے اس ترازو کے اوپر سونار لوگ تول لیتے ہیں. یہ جو ناک میں پہنتی ہیں نتھیا, یا جو کان میں ہلکی سی جو بالی ہوتی ہے, اب وہ 1 گرام کی بھی نہ ہو, 1 گرام سے بھی کم کی ہو, اس ترازو پر جب سونار رکھتا ہے تو اس کا ایگزیکٹ وزن سامنے آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کیسا ترازو ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تول لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی, أَتَيْنَا بِهَا, ہم اس ترازو پر سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم حساب جب لیں گے تو ہمارا حساب بہترین ہوگا, ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے. اللہ جب حساب لے گا
تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حساب لے گا۔ اسی لیے دعا کرو اللہ حساب نہ لے۔ جب قرآن کریم کی وہ آیت حضرت عائشہ نے سنی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا آسان حساب لے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، اللہ اگنور کر دے، اللہ حساب کتاب نہ کرے، اللہ پوچھ تاچھ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ آسان حساب دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے کرتوت ہم چھپا لیں گے، ہم نے بہت سارے کام کر کے ہم نے کسی کو نہیں بتایا، وہ سیکرٹ ہے ہمارے۔ قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے سیکرٹس ریویلڈ کر دیے جائیں گے، سارے راز کھول دیے جائیں گے میرے بھائی، اور اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، قوم کے لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ضرور ایک دن تمہارے بتوں کا، یہ پتھر کے جو تم بت بنا کر کے عبادت کرتے ہو، ان کی ضرور ایک دن میں ان کی خیریت پوچھوں گا، ایک دن میں ان کی خبر لوں گا۔ اور ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم میلے میں چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں، ان کے ٹیمپل میں آئے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہ تھوڑا موڑا ہتھوڑی سے مار کے کام ختم، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے بالکل چورا چورا کر دیا۔ الا کبیرہ، سوائے بڑے والے بت کے۔ اچھا، جب بڑے والے بت کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے کہا کبیرا لہم، ان کی نظر میں جو بڑا تھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ یہ بھی کہنا پسند نہیں کرتا کہ ان میں سے کوئی بت بڑا تھا۔ اللہ نے کہا ان کی نظر میں جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، ورنہ بت بڑا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہے، جس کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے وہ اللہ کی نظر میں انتہائی حقیر ہے۔ الا کبیر لہم، سوائے اس بت کے جو ان کی نظر میں بڑا تھا۔ کیوں چھوڑا ابراہیم نے؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب قوم کے لوگ واپس آئیں تو اس بڑے والے بت کی طرف رجوع کریں اور اس کو سامنے رکھ کر کے ابراہیم ان کو توحید سمجھا سکیں۔ اب جب وہ قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ صاحب یہ سب تو ہمارے جتنے معبود ہیں، ہمارے جتنے خدا ہیں، ہمارے جتنے جو ہے ہمارے گاڈس ہیں، وہ سب تو زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی ذرا توجہ دیں میرے بھائیوں، ایک یہ نوجوان ہے جو پوری قوم سے لوہا لے رہا ہے، پوری مشرکانہ بستی ہے، مشرک باپ ہے، مشرک قوم ہے، اکیلے اللہ کا یہ بندہ توحید پر ہے اور پوری قوم سے ٹکر لے رہا ہے۔ اور ایک ہمارا نوجوان ہے جس کو 5 ٹائم کی نماز بھی بھاری پڑتی ہے، جو موبائل مسجد سے نکلتے ہی پہلے موبائل کھولتا ہے، پہلے اپنے واٹس ایپ کو چیک کرتا ہے، فیس بک کو چیک کرتا ہے۔ ایک طرف یہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی توحید کے لیے قربانی دینے میں گزر رہی ہے، ایک ہمارا نوجوان ہے جس کی جوانی میں اللہ کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی رول نہیں ہے، نہ جسم کے ذریعے، نہ طاقت کے ذریعے، نہ ٹائم کے ذریعے، نہ مال کے ذریعے۔ ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی زندگی ہم سب نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے میرے بھائی۔ نوجوان ہو تو ایسا ہو۔ قالوا سمعنا فتى، کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو صاف بول دیتے میں نے کیا ہے، مگر یہ بولنے سے مسئلہ حل نہ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اصل ان کو یہ دکھانا ہے کہ تمہارے معبود بالکل لاچار اور مجبور ہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو انہوں نے صاف یہ نہیں بولا کہ میں نے توڑا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ارے بھائی دیکھ نہیں رہے ہو یہ بڑے والے حضرت موجود ہیں، سب ٹوٹ گئے، یہ بچے انہوں نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ اچھا اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ توڑا تو انہوں نے اور کہہ رہے بڑے والے سے پوچھ لو، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں ایسی بات کو جو واقعے کے خلاف ہو،
جو ریئلٹی کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو توڑا ہے ان کے بڑے نے. مراد لے رہے اپنے دل میں مراد لے رہے کہ میں ان سے بڑا ہوں, میں نے توڑا ہے, لیکن سامنے والے کو ڈاج دے رہے ہیں کہ دیکھو بڑا, یہ جو ان کا بڑا ہے یہ بچا ہے, اس نے توڑا ہوگا. تو کبھی کبھی بات کو ایسے گھما کے بولا جائے کہ بات جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے کو ہم کچھ اور سمجھا دیں. جائز مقصد کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کو تعریض بولتے ہیں, عربی میں توریہ بولتے ہیں, یہ جائز ہے. جھوٹ بولنا, ریئلٹی کے واقعے کے خلاف کوئی بات بولنا, یہ غلط ہے. لیکن کبھی کبھی کسی نیک مقصد کے لیے سامنے والے کو حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لینا اور سامنے والے سے کچھ اور بولنا, یہ جائز ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام 3 مرتبہ کیا تھا. جب قوم کے لوگ جا رہے تھے میلے میں, ان سے کہا تم بھی چلو, انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. دل میں کیا مراد لیا کہ میں دلی طور پر بیمار, تمہارے شرک کو دیکھ کر کے, تمہارے کفر کو دیکھ کر کے, غیر اللہ کی عبادت کو دیکھ کر کے میں اندر سے بیمار ہوں. اور ظاہر کیا کیا کہ میں بیمار ہوں بھائی, کیسے چل سکتا ہوں تمہارے ساتھ, تم جاؤ میں نہیں جاتا. تو اوپر سے کچھ اور مراد لے رہے, دل میں کچھ اور مراد لے رہے. اور ایک اور موقع آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے تھے اور مصر کے بادشاہ کے پاس جب پہنچے اور وہ ظالم لوگوں کو مار دیتا تھا اور ان کی بیویوں کی عزت لوٹ لیتا تھا, تو جب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جان خطرے میں تھی اور ان کی بیوی کی عزت خطرے میں تھی, تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو, تم میری بہن ہو, بیوی مت بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف میں اور تم ایمان والے ہو. تو اس اعتبار سے, ایمانی رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں, اگرچہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے ہم میاں بیوی ہیں. تو یہ 3 موقع تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا تھا, جو کہ جھوٹ نہیں تھا. لیکن ایک پیغمبر کی شان یہ ہے, ایک نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ایسی زبان بھی استعمال نہ کرے. عام آدمی کے لیے تو چلے گا, جب انسان کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 3 موقع ایسے تھے جو اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات بولی تھی جو گول مول تھی, جو جھوٹ نہیں تھی. مگر ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں باتوں کا بھی ڈر ہوگا, اور قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے پاس چل کے ہماری سفارش کر دیجئے, تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا, میں نے 3 مرتبہ ایسی بات بولی تھی جو مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا. اللہ اکبر. یہ ایک پیغمبر کی کا ڈر اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو کہ بھائی بڑے والے نے توڑا ہے, پوچھ لو اس سے. اب قرآن کہتا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اب تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو لگا کہ یار ابراہیم تو ٹھیک بول رہا ہے, غلطی تو ہم ہی لوگوں کی, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یار, اپنے ہاتھ سے پتھر کے یہ بت بناتے ہیں اور یہ ٹوٹ بھی گئے اور ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے, کیا ہم ان کی عبادت کرتے, کیا ہم ان کو خدا مانتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ نے کام کرنا شروع کیا, لیکن اللہ کہتا ہے ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر جلدی سے پلٹ گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. جلدی سے پلٹ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. اچھا, اب یہی بات ابراہیم کو ان کے منہ سے نکلوانا تھا. قال اف لكم وقال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. کا عجیب بات ہے میرے بھائیو, تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکیں, جو نہ نفع پہنچا سکے. افسوس ہے تمہارے اوپر, تمہاری عقل کے اوپر. تمہاری عقل کہاں بحث چرنے چلی گئی, تم اپنے ہاتھ سے بنا ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. اب جو پیغام دینا تھا ابراہیم کو دے دیا انہوں نے, ان کے بتوں کی لاچاری اور بے بسی کو بیان کرنا تھا, بیان کر دیا. اور قوم کے لوگ اب سمجھ گئے کہ بھئی دلیل تو بہت مضبوط ہے ابراہیم کی, اب اس دلیل کا جواب ان کے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں تھی. تو جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تب طاقت استعمال کی جاتی ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. جس معبود کی مدد کرنی پڑے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جس معبود کے اندر پران ڈالنا پڑے, جس معبود کے اندر انسان کو جان ڈالنا پڑے, وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آج بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جس معبود کے اندر انسان کو پران ڈالنا پڑے, جو یہ عقیدہ رکھے کہ اس بت کے اندر میں فلاں چیزیں پڑھوں گا تو اس کے اندر پران آ جائیں گے, جان آ جائے گی, بھائی وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم لاجواب ہو گئی, لیکن کہا کہ جلا ڈالو اس کو. اور ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی. کیسی آگ؟ اتنی بڑی آگ کہ پوری بستی اس آگ میں جلائی جا سکتی تھی. ایک اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی. اور ایک بہت بڑی مشین ہوتی ہے جس کو منجنیق بولتے تھے. منجنیق کے اندر آگ کا گولا رکھ کر کے, وہ کسی چیز میں جب آگ جلانی ہوتی تھی تو آگ کا گولا رکھ کر کے اس میں جلاتے تھے. تو منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے آگ میں ڈالا گیا. اتنی بڑی آگ تھی. اب جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دل پرسکون ہے اور ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے اور زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے, اور ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے,
حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ اس سے بڑھ کے نازک موقع زندگی میں کیا آ سکتا ہے؟ جب انسان کو یہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ اس آگ میں جل کر کے میں کوئلہ ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر توحید اسی کا نام ہے میرے بھائی، کہ اگر جان اس اللہ کی توحید کے لیے چلی بھی گئی تو کیا برا ہے۔ ابراہیم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے اور یہ کہہ کر کے آگ میں چلے گئے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور جب ابراہیم کی توحید اتنی پکی تھی تو آج اللہ نے بارش نہیں نازل فرمائی، آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف ٹھنڈی کہا ہوتا تو ہو سکتا ہے آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی کہ اس کے کلائمیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سروائیو نہ کر پاتے۔ بھائی ٹھنڈک بھی، جو انسان گرمی میں رہتا ہو بہت زیادہ ٹھنڈک اس کو ملے نہیں برداشت کر پائے گا۔ کشمیر کی ٹھنڈی، آپ ساؤتھ میں رہتے ہیں، کشمیر کی ٹھنڈی اگر آپ کو وہاں کے ٹھنڈی سے بچانے والے جو کپڑے ہیں اگر آپ کو وہ نہ ملے، جب بالکل زیرو ٹیمپریچر کی وہاں سردی ہوتی ہے، آپ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ تو ابراہیم کو اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی کہ وہ سروائیو نہ کر پاتے۔ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے بادشاہت بڑی خراب چیز ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور سے اسلام میں بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ حضرت معاویہ کے پہلے جو خلفاء گزرے تھے ان کے لباس میں اور ان کے رہن سہن میں ایک سادگی تھی، حضرت معاویہ کے بعد سے وہ سادگی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور ایک بادشاہت کا مزاج آیا۔ تو بعض لوگ کہتے تھے بادشاہت بڑی خراب چیز ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کا مس یوز نہیں کرتا، اگر بادشاہت کے ذریعے لوگوں میں ناانصافی نہیں کرتا تو بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت داؤد بھی بادشاہ ہے، ان کے بیٹے سلیمان بھی بادشاہ ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریوں نے دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کر کے پوری فصل کو برباد کر دیا۔ اب وہ کھیت والا آیا اور ساتھ میں بکری والا بھی آیا، اور کھیت والے نے کہا کہ بھئی میری فصل برباد ہو گئی، اب مجھے اس کا ہرجانہ چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، اس کو اپنی بکریوں کو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا، اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑ دیا اور رات میں اس کی بکریوں نے جا کر کے اس کی فصل کو برباد کر دیا، لہٰذا جتنی فصل برباد ہوئی ہے اتنی پینالٹی اس کو دینا پڑے گا، اتنی قیمت اس کو دینا پڑے گا۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد نے کیا جو کہ صحیح فیصلہ تھا۔ اور دونوں لوگ جب جانے لگے تو حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا میرے باپ نے؟ کہا کہ ایسا فیصلہ کیا آپ کے والد صاحب نے۔ کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور فیصلہ آ رہا ہے۔ کہا کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ کہا کہ میں اگر فیصلہ کرتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ ان بکریوں نے جتنی فصل برباد کی ہے، اب یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو اور یہ کھیت دیا جائے بکری والے کو، اور جتنے دن تک فصل اس لیول پر نہیں پہنچ جاتی جس لیول پر بکریوں کے برباد کرنے سے پہلے تھی، اتنے دن تک کھیت والا اس کی بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور جب اس کی فصل اس لیول تک پہنچ جائے تو یہ اس کی بکری واپس کر دے اور یہ اس کا کھیت واپس کر دے۔ اب یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک مصالحت کی ایک شکل تھی کہ دونوں فریق، کسی کا نقصان نہ ہو، دونوں فریق سیٹسفائیڈ ہو جائیں، یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کیا اور سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی۔ اللہ نے فرمایا وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب دونوں ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب ایک کھیت کے اندر دوسرے انسان کی بکریاں چلی گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر نگرانی کر رہے تھے۔ فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس معاملے کی صحیح سمجھ سلیمان کو دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ علم ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ دو عالم ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں کے پاس علم ہے، مگر کسی خاص مسئلے کی فہم ہو سکتا ہے ایک عالم کو ملے دوسرے عالم کو نہ ملے۔ تو علم ایک الگ چیز ہے، فہم ایک الگ چیز ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ لگی۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ قاضی کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر قاضی کا فیصلہ غلط ہو تب بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی قاضی یا کوئی مجتہد اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تب بھی اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ یہ جتنے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کی زندگی کس میں گزری؟ اجتہادات میں گزری۔ انہوں نے محنت کیا، قرآن و حدیث پر غور کیا، اور اس غور کرنے کے نتیجے میں اس اجتہاد کی روشنی میں انہوں نے ایک فتویٰ دیا۔ اب ان کا فتویٰ اگر غلط بھی ہے
تو ان کو تو ثواب ملے گا. لیکن ہم نے کیا کیا صاحب, ہم ان کی تقلید اگر کر رہے ہیں اور ہم نے پابند بنا لیا کہ صاحب ہم ہر بات امام ابو حنیفہ کی مانیں گے چاہے ان کی بات دلیل کے اعتبار سے کمزور نظر آ رہی ہو, ہم ہر بات امام شافعی کی مانیں گے چاہے ان کی بات دلیل کے اعتبار سے کمزور نظر آ رہی ہو, تو یہ تو غلط ہے میرے بھائی. مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے, شوہر مان لو فوج میں گیا تھا, جنگ پہ گیا تھا, اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, نہ لاش ملی ہے نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, کئی سال گزر گئے, پتہ نہیں ہے. اب کیا کرے گی وہ عورت؟ شادی شدہ عورت ہے بھائی, شوہر لاپتہ ہو گیا, کیا کرے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ عورت 90 سال تک ویٹ کرے گی. 90 ایئرس وہ عورت ویٹ کرے گی, وہ تب تک شادی نہیں کر سکتی. وہ امام شافعی کہتے نہیں, جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ نہیں اس شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا ہے, جب سے یہ کنفرم ہو گیا کہ شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اس ٹائم سے وہ 4.5 سال تک ویٹ کرے گی. 4.5 سال کی پیریڈ کے بعد وہ عورت اگر چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. موجودہ وقت کا جو قاضی ہوگا وہ نکاح کو فسخ کرائے گا, اس عورت کی کہیں اور شادی ہو سکتی ہے. اب آج کی ڈیٹ میں ہمارے حنفی بھائیوں کے پاس اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے اور وہ اپنے مولانا کے پاس, اپنے مفتی کے پاس جاتے ہیں, تو مفتی صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس مسئلے میں ہمارے امام کا فتویٰ تو یہی کہ 90 سال تک ویٹ کرے گی, مگر 90 سال تک کون ویٹ کرتا ہے بھائی؟ تو ایسا ہے کہ اس مسئلے میں ہم امام شافعی کی بات مان لیں گے. اچھا بھائی, جہاں آپ کی گاڑی پھنس گئی آپ نے امام شافعی کی بات مان لی, اور پھر بھی آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ٹھہرے, پکے حنفی ٹھہرے. اہل حدیث نے کون سا گناہ کر دیا بھائی؟ اہل حدیث نے تو یہی کہا کہ ہم جو امام ابو حنیفہ کی بات دلیل کے اعتبار سے صحیح, ہم ان کی بات لے لیتے ہیں. امام مالک کی جو بات دلیل کے اعتبار سے صحیح, ہم کسی کی تقلید کے پابند نہیں ہیں. ہم پابند ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پابند ہیں. ہم نے تو چاروں کو ہم نے سینے سے لگایا ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ کو بھی مانا, امام مالک کو بھی مانا, امام شافعی کو بھی مانا, امام احمد ابن حنبل کو بھی مانا, امام سفیان ثوری کو, ہم نے تو سارے ائمہ کا احترام کیا. آپ نے ایک کو مانا اور باقی سب کو چھوڑ دیا. آپ پکے حنفی ہو گئے, پکے شافعی ہو گئے, پکے حنبلی, پکے مالکی ہو گئے, اور صاحب ہم کیا ہو گئے؟ ہم گستاخ ہو گئے, ہم ائمہ کے گستاخ ہو گئے. میرے بھائیو اس مسئلے کو سمجھو. قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ اگر قاضی کا اور مجتہد کا کوئی فیصلہ غلط بھی ہے اس کو تو ثواب ملے گا, مگر جب صحیح فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم صحیح ڈیسیژن کو مانیں گے, ہم غلط کو نہیں مانیں گے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کچھ اسپیشل چیزیں دی تھی. فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کیا تھا, پہاڑوں کو مسخر کیا تھا. داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی, جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے, پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. آج بھی کسی کی آواز اچھی ہوتی نا تو کہا جاتا ہے لحن داؤدی ملا ہے اس کو. کسی کی آواز کی جب تعریف کرتے کیا بولتے ہیں؟ اس کو لحن داؤدی ملا ہے. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی, اور جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے, تو پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے داؤد کو ڈھال بنانے کا اور زیرہ بنانے کا ہنر دیا تھا. جو میدان جنگ میں جو آرمر ڈریس ہوتی ہے, جو فوجی کے بدن پہ جو ایک لوہے کی ڈریس ہوتی ہے جس کو اردو میں زرہ بولتے ہیں, تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے, لوہار تھے وہ. اس لیے اگر یہ پیشے, کوئی لوہار ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی جو ہے وہ مٹی کا کام کرتا ہے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ مٹی کے جو برتن وغیرہ بناتا ہے, اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی. انبیاء کرام نے یہ کام کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ زرہ گر تھے, آہن گر تھے, لوہے کا کام کرتے تھے, لوہار تھے. اللہ کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر دیا تھا. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, تاکہ جنگ کے میدان میں وہ تمہاری حفاظت کرے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا. ہوا ان کے حساب سے, ان کے حکم سے چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور ملک شام کی طرف وہ جب چاہتے تھے صبح سے شام تک کا سفر وہ 1 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے. وہ یعنی 1 دن کی مسافت چند منٹوں میں اور چند لمحوں میں وہ طے کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ان کے کنٹرول میں کی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر شے کو جاننے والے ہیں. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. یونس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کی قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہی تھی. انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور پھر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. اور قوم کے سارے لوگوں نے جب آسمان پہ بادلوں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تو سارے لوگوں نے اجتماعی طور پر مل کر کے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا. اور ادھر جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم پر عذاب نہیں آیا, تو وہ
انہیں یہ لگا کہ اب تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، تو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گاؤں کو اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل پڑے۔ وہ کہاں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے؟ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا نینوا میں وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اب وہاں سے جب وہ چلے تو سمندر، ان کے راستے میں سمندر پڑا، تو سمندر کے جہاز پہ کشتی پہ جب وہ سوار ہوئے تو طوفان میں ان کی کشتی گر گئی۔ کشتی والوں نے سوچا کہ اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ کشتی میں کوئی گنہگار یا کوئی اپنے مالک کا نافرمان بیٹھتا ہے تبھی طوفان آتا ہے، تو کشتی والوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، ڈرا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہماری کشتی میں ایسا بیٹھا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ جب انہوں نے ڈرا کیا تو اس میں نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا، اور کئی بار انہوں نے ڈرا کیا اور ہر بار میں نام حضرت یونس کا آیا۔ آخر میں انہوں نے مجبور ہو کر کے حضرت یونس کو پانی میں ڈال دیا، اور جیسے ہی ان کو پانی میں ڈالا فوراً حضرت یونس کو ایک مچھلی نے پورا سالم، پورا کمپلیٹ ان کو اپنے منہ میں نگل لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہیں، جہاں تین اندھیروں میں ہے، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک سمندر کا اندھیرا۔ شاید دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کوریج نہیں دے سکتا تھا، کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں تھی وہاں، لیکن وہاں اللہ کی کوریج تھی میرے بھائیوں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ ناراض ہو کر کے چل پڑے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس دعا کے اندر تین خاص باتیں ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا اقرار ہے، اور اپنے گناہ کا اقرار۔ اور جب یہ تین چیز کسی دعا میں اکٹھی ہو جائے تو وہ دعا تو قبول ہونی ہی ہونی۔ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی تسبیح کا اقرار، اور اپنے گناہ کا اقرار، یہ تین اقرار اس دعا میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ آج بھی اگر کسی مصیبت میں مچھلی والے نبی کی دعا کو مانگا جائے تو اللہ ضرور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی، وكذلك ننجي المؤمنين، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سورہ انبیاء کی آیتیں تھی۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج کی ایک آیت کو ہم پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ حج کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اور یہ مثال اتنی پیاری ہے کہ ہر قسم کے شرک کی جڑوں کو کاٹنے والی یہ مثال ہے۔ اگر اس مثال کو کوئی غور سے سمجھ لے تو شرک کی ہر جڑ کو یہ آیت کریمہ کاٹ دیتی ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے چڑھاوے کی کوئی چیز کو چھین کے لے کے چلی جائے اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، اب یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر کے بت بھی اس میں شامل ہیں، درگاہیں اور مزارات بھی شامل ہیں، جہاں بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے سب شامل ہیں، کہ وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر کے، اور مکھی اگر ان کے چڑھاوے کی کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور سے مانگ رہا ہے۔ ارے مانگنا ہے تو اس ذات سے مانگو جو کمزور نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو صمد ہے، جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، ساری کائنات کو پلا رہا ہے، ساری کائنات جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے بندے اس کے فقیر ہیں اور وہ کسی کا فقیر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی جب ماں کے پیٹ میں تھے ان کو آکسیجن دینے والا وہی اللہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی جب دنیا میں بچپن میں پیدا ہوئے تھے ان کے کھانے پینے کا اور ان کی غذا کا اور ان کی زندگی کا انتظام کرنے والا وہی اللہ تھا۔ حضرت علی ہو یا جتنے بھی وہ شخصیات اور وہ بزرگان دین اور وہ اولیاء اور وہ صحابہ جن کو آج لوگ مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، میرے بھائیوں ان سب کو کھلانے پلانے والا، ان کو زندگی دینے والا، ان کو موت دینے والا اللہ ہے۔ اور آج ان لوگوں کو کے مرنے کے بعد اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ علی میرے مشکل کشا ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث اعظم ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے غریب نواز ہیں اور اسی طریقے سے فلاں میرے بندہ نواز ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور سے مانگ رہا ہے، طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہ آیت کریمہ توحید کا بہت بڑا درس دیتی ہے، اور اسی لیے کہ جسٹ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی ویلو کو، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اللہ کی ناقدری کی۔ اگر انہوں نے اللہ کی قدر کی ہوتی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ 17ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔